اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ ترجمہ: یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، پیدا کیا ہے تمہیں، من ذکر، نر سے، و انثی، اور مادہ سے، عورت سے، جعلناکم، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے، شعوباً، بڑے قبیلے، و قبائل، اور چھوٹے قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری تعارف ہو جائے۔ انا، بے شک، اکرمکم، تم میں سے سب سے مکرم، معزز، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو تم سب میں سے زیادہ تقوی دار ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، علیم، اس کو ہر چیز کا علم ہے، خبیر، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسانوں کی تخلیق اور ان کی تقسیم اور پھر معیار عزت جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ خوب علم رکھتا ہے اور ہر چیز کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ تم میں سے کون افضل ہے اور کون غیر افضل ہے اور معیار عزت وغیرہ کیا ہے۔ تو خطاب ہے تمام انسانوں سے، صرف مومن سے نہیں، تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، ہم نے بے شک پیدا کیے تمہیں، من ذکرین، مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، و انثی، اور انثی عورت کو کہتے ہیں، مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ یعنی ہم نے تم سب کو، ان سب انسانوں کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد وجعلناکم شعوباً، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، بڑے قبیلے، و قبائل، اور چھوٹے قبیلے۔ شعوب شعب کی جمع ہے، مراد بڑا قبیلہ ہے، قبائل قبیلہ کی جمع ہے۔ اس کے بعد پھر قبیلہ کے بعد امارہ آتا ہے، یعنی قبیلے سے چھوٹا امارہ ہے، اور پھر امارہ کے بعد بطن آتا ہے، توا کے ساتھ بطن۔ بطن کے بعد جو ہے پھر فصیلہ آتا ہے، سواد کے ساتھ فصیلہ، اور اس کے بعد پھر عشیرہ آتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا قبیلہ شعب ہے اور سب سے چھوٹا قبیلہ جو ہے وہ عشیرہ ہے۔ اب یہی تقسیم ہے، ہم نے تمہارے بڑے اور چھوٹے قبیلے بنائے، یہ اس لیے نہیں کہ تم میں جو بڑا قبیلہ ہے تو وہ سب سے عزت والا ہے اور چھوٹا قبیلہ جو ہے وہ سب سے کمتر ہے، یہ بات نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تقسیم اللہ نے جو کی ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ اور علت بیان کی ہے۔ یہ اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ وہ فلاں کون، فلاں عرفان اللہ ہے، اسد اللہ ہے، اب اس نام کے وہ بہت سے وہ ہوتے ہیں، یا فلاں جو مطلب عورت ہے سلمہ ہے، فاطمہ ہے، تو یار کون عرفان اللہ، یار وہ جو بڑے قبیلے سے ہے، اور کون یار وہ کون عورت فاطمہ سلمہ، یار وہ جو بطن قبیلے سے ہے۔ تو یہ تعارف کے لیے ہے، اور یہ عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ بڑا قبیلہ ہے تو وہ بڑا معزز ہوگا اور چھوٹا قبیلہ ہے تو اس کی عزت کم ہوگی، یہ بات نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ معیار تقوی، خود معیار عزت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ ان، بے شک، اکرمکم، تم میں سے معزز، عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں جو ہے، اتقاکم، وہ تم میں سب سے زیادہ تقوی دار ہے، تم میں سب سے زیادہ تقوی جس میں ہے وہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ مخلوقات میں سے سب سے تقوی والی ہستی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اس وجہ سے وہ سب سے معزز ہے۔
اسی وجہ سے تو یہ کفات کا جو مسئلہ ہے نکاح وغیرہ میں ہے، یہ نہیں ہے فلاں ہے یہ فلاں وہ ہے. ایک متقی، ایک عالم ہے، متقی ہے، وہ نکاح میں بادشاہ کی جو ہے نا بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں خاندان قبیلے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار کس کا ہے؟ تقویٰ کا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے علیم، وہ اچھی طرح علم رکھتا ہے، ہر چیز پہ علم رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھئی کون عزت والا اور معیار عزت ہے کیا چیز ہے. خبیر، اس کو اچھی طرح خبر ہے، تمہیں کوئی خبر اور علم نہیں ہے. آیت نمبر 14. قالت الاعراب، کہا اعراب نے، آمنا، ہم ایمان لائے. قل، کہہ دیجیے میرے محبوب، لم تؤمنو، تم نے ایمان نہیں لایا. ولیکن، لیکن، قولوا، تم کہہ سکتے ہو، اسلمنا، ہم تابعدار ہوئے. ولما يدخل الایمان، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، جو ہونا چاہیے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، تو برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن، کوئی چیز. ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، غفور ہے، جو تم سے غلطیاں وغیرہ ہوئی ہیں وہ معاف کر دے گا، رحیم، اور بہت رحم کرنے والی ذات ہے. یہ بنو اسد قبیلے کے لوگ آئے تھے مدینے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتلا رہے تھے کہ دیکھو یا رسول اللہ، ہم بغیر اس کے کسی مزاحمت کے ہم نے تابعداری اختیار کی، ہم ایمان لائے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، تو اللہ فرمائے دیکھو تم ظاہری طور پر ابھی تابعدار ہو گئے ہو، یا ابھی نئے نئے مسلمان ہو. ایمان کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ تم ہر کوئی دعویٰ کر بیٹھے. اور آگے اللہ جی حکم کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایمان جو رکھتے ہیں، جو ایمان میں پکے ہیں، وہ کون لوگ ہیں. قل، کہہ دیجیے میرے محبوب، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، تم ابھی تک مومن نہیں ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم تابعدار ہوئے، تم ابھی تابعدار ہو. ولما يدخل الایمان، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان، جو ہونا چاہیے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. تو دعویٰ ایمان کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی تک ایمان داخل نہیں ہو تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہے جی. ہاں، تم اگر اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، کوئی بھی عمل، کیونکہ وہ بہت غفور ہے اور بہت رحم کرنے والی ذات ہے. تو یہاں پہ لوگ اسلام اور ایمان کے وہ کچھ فرق بیان کرتے ہیں. تو لغت کے لحاظ سے اسلام ظاہر طور پر تابعداری کو کہتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ یقین کو کہتے ہیں، کسی چیز پہ بھروسہ کرنا. اصطلاح کے لحاظ سے اسلام، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ظاہری طور پر تابعداری کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. اور ان اعمال اور احکام کی دل سے تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسلام، محققین کہتے ہیں، اسلام تب معتبر ہے کہ آپ ظاہری طور پہ تابعدار ہوں، اور اس کا اثر تمہارے دل میں جو ہے نا وہ آ جائے، دل میں اسی چیز کی تصدیق ہو جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں زبان پہ، وہ دل میں اس کی تصدیق ہو. اور ایمان کا اعتبار تب اچھی طرح ہوگا کہ وہ آپ کے ظاہر اعمال میں وہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی. ایمان کا دعویٰ تو دل کی تصدیق ہے، دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں، لیکن اس کا اعتبار تب ہوگا جب وہ ظاہر طور پر آپ دکھائیں. آپ نے دعویٰ ایمان کیا ہے اور ادھر نماز نہیں پڑھ رہے، دعویٰ ایمان کے، تو اس کے دلائل مطلب یہ ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھو، آپ نے دعویٰ ایمان کی ہے تو زکوٰۃ دو، حج فرض ہے وہ ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرو، وغیرہ وغیرہ. تو صرف دعوی ایمان سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ ایمان کے تقاضوں پر عامل نہیں ہیں، آپ کا دعویٰ بلا ثبوت ہے، بلا بنیاد ہے. انما المؤمنون، آگے اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں. تم دعوی ایمان کرتے ہو، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں بتا دوں کہ مومن کون ہے. جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہی لوگ کر سکتے ہیں. انما المؤمنون، پکی بات ہے، مومنون جو ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسول، اس کے رسول پر،
ٹھیک ہے جی، اسی میں یہ آگے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا اظہار ہوا آگے بھی، اس میں ایمان مجمل مفصل سب اس کے ضمن میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر جب ایمان لائے تو رسول کو تم قرآن آیا ہے، اور اسی قرآن میں سب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ، وہی جلی قرآن کے ذریعے بھی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور حدیث مبارک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور ایمان مجمل آمنت باللہ کما هو باسماء و صفات قبلت جميع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، تو اللہ جو خود بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مومن کون لوگ ہیں، انما المؤمنون، پکی بات، مومن جو ہے الذین، یہ تعریف ہے آگے، الذین وہ لوگ ہیں، آمنوا جو ایمان باللہ اللہ پر رسول اس کے، ثم لم یرتابوا، پھر شک شبہ نہیں کیا، شک شبہ نہیں کیا۔ اچھا صرف یہی نہیں، آگے اور بہت کچھ کیا ہے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا ہے، بے اموالہم، اپنے اموال کے ساتھ، اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیے، وانفسہم، اپنی جانیں، فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ سبیل اللہ کا اصل اطلاق جو ہے وہ جہاد ہے، اور اس کے ضمن میں اور بہت کچھ آتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا سبیل اللہ، حج پہ جانا سبیل اللہ، علم کے راستے پہ نکلنا سبیل اللہ، لیکن اس کا اصل اطلاق جو ہے وہ جہاد ہے، ٹھیک، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بعض لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں نا اور جان بھی لگاتے ہیں، علم کے راستے میں بھی، جہاد کے راستے میں، اصل اطلاق جہاد ہے، اس کے علاوہ اور بھی راتے ہیں، دعوت کے راستے میں نکلے اللہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ اگر دعوی ایمان کریں یہ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، وہ صادقون، یہ سچے ہیں دعوی ایمان میں۔ قل کہہ دیجئے میرے محبوب، اتعلمونا، یہ اصل اعلام بمعنی اخبار ہے، کیا تم خبر دیتے ہو باللہ، اللہ کو، بدینکم، اپنے دین کی، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تم اس کی خبر دیتے ہو کس کو؟ اللہ کو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تم جو خبر دیتے ہو، تعجب کی گال ہے۔ ایسے جی، بدینکم، واللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یعلم، وہ تو جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، ما فی الارض، اور جو کچھ زمین ہو، تو تم خبر کیسے دے رہے ہو اس ذات کو جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے جل جلالہ۔ اچھا جی، واللہ بکل شیء علیم، تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تمہارے اس ان باتوں کا، ان دعوی ایمان کا بھی ان کو پتہ ہے کہ آپ کتنے مومن ہیں، بتا دیا نا، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا، اب دعوی ایمان نہ کر بیٹھو، مومن جو ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی جی۔ اچھا جی، یمنون علیک ان اسلموا، وہ جو پہلے انہوں نے کہا نا جی کہ جی ہم نے ایمان لایا، قالت الاعراب آمنا، اسی طرف اشارہ ہے، یہ پر یمنون، احسان جتلاتے ہیں علیک، تم پر میرے محبوب، ان اسلم، اس بات کی کہ ہم ایمان مسلمان ہو گئے ہیں جی، تابع دار ہوئے ہیں، قل کہہ دیجئے، لا تمنو، اور احسان نہ جتلاؤ علیہ، مجھ پر، اسلامکم، میرے محبوب کہہ دیجئے ان سے، لا تمنو، احسان نہ جتلاؤ علیہ، مجھ پر، اسلام کو، اپنے اسلام کی، بل اللہ یمنو، بلکہ اللہ جو ہے یمنو، وہ احسان جتلا سکتا ہے، لیکن تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، ہے کہ اس نے رہنمائی فرمائی تمہارے ایمان کی طرف، ٹھیک ہے جی، اب تو مومن تو نہیں ہو لیکن رہنمائی تو فرمائی ہے جی ایمان کی طرف، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے جی، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، غیب السماوات، اس کو تو پتہ ہی، جو کہہ رہا ہے ایسے نہیں کہہ رہا، اس کو ان باتوں کا علم ہے جو ان سین، غیب، وہ چیزیں کہتے ہیں جو ما غاب عن الحس والعقل، غیب کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے جو ہمارے حس، ظاہری حواس، والعقل، جو ہمارے باطنی حواس کہہ سکتے ہو، ہماری جو فیلنگز ہیں، قوت عاقلہ ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے، ان سے جو چیزیں غائب ہیں، وہ جو پا نہیں سکتی، وہ گئے ان کو غائب کہتے ہیں، اور اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے۔ والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو ہمارے حواس عقل معلوم نہیں کر سکتے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے جو ہمارے حواس، ظاہری حواس، آنکھ وغیرہ وغیرہ، کان، یہ معلوم نہیں، اور عقل معلوم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا ہر چیز کا علم ہے۔ واللہ، اور اللہ جو ہے، بصیر، وہ خوب دیکھ رہا ہے، بما، وہ سب کچھ، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اس کی نظر میں ہے، اس کی علم ہے، اس کو ہر چیز کی اچھی طرح خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔